گڈ مارننگ کلاس 9۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے کاہلی، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تو بیٹے ہم چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے رائٹر یعنی کہ اس کے مصنف کی جو حالات زندگی ہے پہلے اس پر غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان کے آباء و اجداد جو تھے نا بیٹا، وہ شاہ جہاں کے عہد میں نا ہندوستان آئے تھے۔ جب شاہ جہاں کا ادھر ہندوستان میں حکومت تھی اور اس کا خاندان پورا جو تھا سر سید احمد خان کا، اس وقت ہندوستان آئے، اور جو عطاءالدولہ، عارف جنگ اور سر خطابت احمد خان نام اور میر تقی کے ہاں دلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے آباء و اجداد کا مغلیہ دربار میں کافی اثر رسوخ تھا، کافی جان پہچان تھی ان کے آباء و اجداد کی نا۔ تو والد خواجہ میر درد کے خاندان سے والدہ جو تھی وہ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ دلی کالج سے تعلیم انہوں نے حاصل کی، پھر غالب، مومن، ذوق اور صبحائی اور ازردہ اور شفتہ جیسے یگانہ اور روزگار اہل علم و فضل سے مستفید ہوئے۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل شہید کے وعظوں میں بھی یہ شریک ہوتے رہے، اور یوں قدیم و جدید علوم سے بہرہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹا انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کئی انگریزوں کی جانیں بھی بچائیں، اور جس کے سلسلے میں سر کا خطاب جو تھا حلت اور 200 روپے ماہوار وظیفہ جاری ہوا۔ سر ہے نا، سر سید، تو ان کو یہ خطاب جو تھا اس ٹائم ملا، اور ساتھ ان کو 200 روپے ماہوار وظیفہ۔ اور پھر 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مشہور اور مستند انگریزی کتب کا ترجمہ کیا جائے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے ایک ماہوار رسالہ بھی نکالا، اور سر سید چاہتے تھے کہ چونکہ مسلمان حکومت اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، اس لیے وہ جدید علم و فنون جو ہیں وہ بیٹا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ تھا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے غازی پور میں اور مراد آباد میں انگریزی طرز پر اسکول بھی کھولے، اور پھر انہوں نے 1877 میں ان خوابوں کی تعبیر جو تھی وہ کی، کیسے؟ علی گڑھ کالج کا قیام کر کے، ٹھیک ہے۔ اور 1859 میں انہوں نے اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان گئے اور وہاں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا، اور وطن واپسی پر اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا مقصد جدید علوم و فنون کی ترویج کے ساتھ ساتھ تہذیب و معاشرت کی اصلاح تھا۔ اور 1887 میں پینشن لے لی اور خود کو کالج اور دیگر ملی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی قائم کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں کی تہذیبی اور تعلیمی زندگی پر بہت گہرا اثر جو تھا وہ ڈالا۔ تو یہ تھی سر سید احمد خان کا چھوٹا سا میں نے خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب ہم نے چونکہ پڑھنا ہے کاہلی، تو ہم دیکھیں گے اس سبق کا جو ہے وہ مرکزی خیال کیا ہے۔ مرکزی خیال میں آپ کو بعد میں نہیں بتا رہی بلکہ پہلے بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کاہلی جو ہے اختیار کرنے والے جو ہیں وہ اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں نہ لانے والے ناکام اور نامراد رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے بیٹھے رہنے سے ذاتی یا قوم کی بہتری ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ بہت بڑی کاہلی ہے، اس سے نہ ہم پرسنلی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہماری قومیں ترقی جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے دل قوا کو بیکار چھوڑ دینا اور یہ سوچنا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یا میں یہ کام کرنے سے بہت تھک جاؤں گی، اور جب ہم اپنی دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یہ وہ کاہلی ہے جو ہمیں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ تو بیٹے ابھی ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا اور کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، چستی ہوتا ہے ہوشیاری نہ کرنا،
اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دل کوا دل کی قوتیں جو ہیں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ عموماً ہم ایسے سوچتے ہیں نا کہ ماما کہہ دیتی ہیں اکثر آپ تو ہے ہی کاہل ہو، کوئی کام نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پاؤں کا نہ چلنا اور بیٹھے رہنا، سستی کرنا، ہم عموماً اس لفظ کو نا کاہلی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی دل کوا کو، دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا جو ہے وہ کاہلی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، اوقات زندگی اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، گزر اوقات کا، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی کا، بہت کم کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، طبیعت ثانی پختہ عادت۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت بیٹا ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دل کوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ دل کوا دل کی قوتیں اور حیوان صفت ان کے اندر جانوروں جیسی عادات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ حیوان صفت کہتے ہیں خوبی کو، تو جانوروں والی عادات و فضائل جو ہیں وہ اپنا لیتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، استعمال میں لے کر آئے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، انتظار میں رہے اور اپنے دل کوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، وحشی، جنگلی۔ انسان بھی مثال اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جانور ہے، اور جب کہ اس کے دلی کوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ حیوانی خصلت، جانوروں جیسی عادتیں، خصلت کہتے ہیں عادت کو، حیوانی جانور، تو یہ جانوروں جیسی عادتیں اپنا لیتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ صفت ہوتا ہے خوبی، حیوان، جانور، تو پھر وہ انسانی خوبیوں کو جب اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں انسان کے اندر سے تو وہ حیوان صفت ہو جاتا ہے نا۔ جب اس کے اندر سے انسانی اوصاف ختم ہو جائیں گے، انسان کی خوبیاں یا دل کوا کی تمام طاقتیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، تو بچے وہ بالکل حیوانوں کی مانند ہو جائے گا، پھر اس کو چھڑی سے ہانکنے کی ضرورت ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی اندرونی کوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ کیسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی، سوچو جس کی آمدنی اس کے اخراجات ہوتے خرچ کو مناسب ہو، یعنی کہ اس کی آمدنی اتنی ہو کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے پورے ہو جائیں اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ ہوتا ہے محنت، تھوڑی بہت محنت مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال تھا۔ ملکیوں اور لا خراج، ملکیوں میں ملک میں رہنے والے، اور لا خراج جو خراج نہ دیں، ٹھیک ہے، جو خراج نہ دیں ان کو ہم کہتے ہیں لا خراج، وہ اپنے دل کوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، مائل ہونا، دھیان توجہ دینا، مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، کمار بازی بیٹے کہتے ہیں جوا کھیلنا،
اور تماش بینی کھیل تماشے کے شوقین ہوں گے. تماش بینی ہوتا دیکھنا، تماش کھیل تماشا. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوں گی. وحشی بھائیوں میں، جنگلی بھائیوں میں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں. پہواڑ ہوتا ہے بد سلیقہ اور بدتمیز، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتے ہیں. وزادار مہذب طور طریقے والے. وزادار کہتے ہیں مہذب کو، طور طریقے والے کو. ٹھیک ہے. اور ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. قوائے دلی دل کی قوتوں کو اور قوت عقلی عقل کی قوت کو. اور برخلاف الٹ اس کے اور ولایتیوں میں انگریزوں میں، خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. وحشت پنا بیٹا جنگلی پن. ٹھیک ہے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا. قوت عقلی عقل کی قوت. اس کا سبب ہوتا ہے وجہ کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. کاہلی اختیار کرنا، کاہلی کو اپنا لیا، کاہلی کو اپنا شیوا بنا لیا، یعنی اپنے دل قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر ہم قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور ہوتا ہے گناہ. قصور کیوں کر رفع ہو غلطی دور کی جائے. رفع کرنا، دور کرنا. قصور گناہ. ٹھیک ہے. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کہ کسی بھی شخص کو جو ہے اس کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دل کو، اپنے دل کی سوچوں کو، اپنی طاقتوں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے اور کسی نہ کسی کام میں لگے رہنے کی، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم بیٹا ہوتا ہے، ضروری، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. مستعدی کہتے ہیں ہوشیاری کو، اور لگن، کہ ہمیں کسی نہ کسی کام کی لگن میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے زندگی میں ہونے والے کاموں کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. کہ جب تک ہماری قوم جو ہے وہ اندرونی طور پر اور یہ نہ سوچے کہ ہمیں ترقی کی راہوں پر جانا ہے، اور وہ تمام کام جو سستی اور کاہلی کے زمرے میں آتے ہیں ہم اگر ان کو نہیں چھوڑتے تو پھر ہماری قوم جو ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہتر طریقے سے ترقی کر سکتی ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، دل قوا کی قوتوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کو استعمال میں لے کر آنا ہے. تو بیٹا آپ لوگوں نے مشقی سوالات جو ہیں یہ حل کرنے ہیں، اور پیج نمبر 17 اور 17 جو ہے آپ نے بک کے اوپر ہی حل کرنا ہے، اور 18 بھی جو ہے یہ آپ نے پیج جو ہے 18 اس کو بھی آپ بک کے اوپر ہی حل کریں اور یاد کریں. تھینک یو سو مچ.